ورکر یونین سی بی اے کا جلوس حاجی عبدالکریم صاحب کی قیادت میں ایگریکلچر انجینئرنگ امپلائیز ایسوسیشن کا جلوس ثناء اللہ کاکڑ کی قیادت میں. بالکل میں خودکشی کرنے والا تھا، مجھے دوستوں نے نہیں چھوڑا، اس وجہ سے میں خودکشی کرنے والا تھا. میں مجبور ہوں 361 ملازمین کا میں یقیناً چیئرمین ہوں. میں اتنا مجبور ہوں بذات خود، اور ہمارا 361 ملازمین کے کھانے کا نہیں، ہم لوگوں کا گھر میں، اور ہم لوگوں کا بچوں کا تعلیم بھی ختم کیا گیا اور ہم لوگوں کا جاب بھی ختم کیا گیا. اس وجہ سے مجبوری سے ہم لوگ جو ہے خودکشی پہ تیار ہو گئے. اگر پولیس اگر ہم لوگ 361 ملازمین کو اگر کسی ملازمین کو پکڑا، میں نے پہلے بھی کہا ہے ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اگر جو ہم لوگوں کا کون سا پولیس والے اگر ہم لوگوں کا 361 ملازمین کو اگر گرفتار کیا، اگر اس کے ساتھ بدتمیزی کیا، میں اس پہ ایکشن لوں گا. اگر اس کے باوجود بھی پھر نہیں مانا، انشاءاللہ میں خودکشی کروں گا. آج ہم لوگوں کو پریس کلب کے سامنے 40 دن ہو رہے ہیں. آج ہم لوگوں کا ادھر گرینڈ الائنس کا دھرنا ہے، سی این ڈبلیو والا 361 ملازمین بھی آیا ہوا ہے. ہم لوگوں کو 3 مہینے سے برطرف کیا گیا ہے. ہم لوگ آج اس دھرنے میں بھی شریک ہو گئے ہیں. آج ہم لوگوں کا یہی مطالبہ ہے، ہم لوگوں کا 25% بڑھا دیا جائے، اور دوسرا 361 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے. 10 سال کے بعد ہم لوگ اسی مطالبے میں لگا ہوا ہے اور اسی کے لیے دھرنا دیں گے. حکومت کی طرف سے کچھ یقین دہانی نہیں کیا ہم لوگوں کے ساتھ. قدوس بزنجو نے ہم لوگوں کو یقین دہانی کیا ہے، اور قدوس بزنجو کا جو ہے اس باتوں سے ہم لوگ اٹھ گیا، اسمبلی کے طرف گیا تھے ہم لوگ، اسی کے جو ہے حصہ بنے ہم لوگ. اور قدوس بزنجو نے کہا ہم لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. ہم لوگ اسی طریقے میں بھی چل رہے پرامن، اور انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کا پھر بھی بات نہیں مانا، پھر خودکشی بھی دور نہیں ہے، دھرنا بھی. خلاف ورزی تو دیکھو، خلاف ورزی ابھی ایسا تو ہم لوگ نہیں کر رہے. اگر خلاف ورزی اس ٹائم پاکستان کا اور بلوچستان کا کر رہے جام صاحب کہ 10 سال کے بعد ایک ملازم کو آپ نکال دو، تو ایک خلاف ورزی نہیں ہے. آپ اس کا بھی لگاؤ، جو بھی لگا سکتا ہے اس کا تو لگاؤ. جو حکمران، جو منسٹر، جو سیکٹری ہم لوگوں کو نکالا گیا ہے، اس پہ بھی کچھ 44 لگاؤ. کیوں نہیں لگا رہا اس پہ؟ دھرنا کا پتہ نہیں ہے، 15 دن چلے، 10 دن چلے، 20 دن چلے، اس کا پتہ نہیں ہے. اور 361 ملازمین انشاءاللہ جب تک بال نہیں ہوئے وہ دھرنا دیں گے. جہاں تک یہ بات ہے، آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارا صوبہ وہ ہے جہاں پہ اقدار کا بہت زیادہ پاس رکھا جاتا ہے، ویلیوز والا صوبہ ہے. اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ یہاں پہ ہمارے وہ قبائلی معتبرین جو ہیں، وہ اپنے علاقے کی خواتین، اپنے خاندان کی خواتین کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں. اور ہم بھی جو ہے، لیکن یہ اور اس بات سے بھی ہمیں انکار نہیں ہے کہ ہم قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم ایک مسلمان سوسائٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہمارے بیسک اختیارات جو ہیں، حقوق جو ہیں، ہمارا مذہب بھی ہمیں دیتا ہے. ہم جو ہے معاشرے کی کریم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہم ٹیچرز ہیں، کالج کے ہوں یا اسکول کے ہوں، جو بھی ٹیچرز ہیں. اگر ہمیں روڈ پہ آنے پہ مجبور کیا گیا تو ہماری گورنمنٹ کو ایک سینسیبل ہوتے. ہمارے جام صاحب جو ہیں وہ خود ایک قبائلی سسٹم کا حصہ ہے. انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہاں پہ خواتین بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ کے لیے، اپنے کسی جائز مطالبے کے لیے وہ باہر نکلی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بات غلط نہیں ہے. اور اگر 3 صوبے اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جہاں تک میں بات کر رہی ہوں 25% بیسک پے کی، وہ 3 صوبے امپلیمنٹ کر چکے ہیں. لیکن ہمارے جو ہے، ہمارے جام صاحب جو ہیں یا ہماری گورنمنٹ جو ہے، وہ اس چیز پہ کوئی جو ہے انیشیٹو ابھی تک لینے میں کامیاب نہیں، نہ اس نے کوئی انیشیٹو لیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے مطالبات ہیں. ہم ایسوسیشن سے، بی پی ایل اے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا اپ گریڈیشن کا معاملہ ہے، لازمی ایکٹ سروس جو ہم پہ نافذ کیا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کام کرے. ہم ادارے بنانے میں ان کے ساتھ ایک قدم آگے چلیں گے ان سے. ہمیں ادارے بنانے ہیں، ہم ادارے تباہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے لوگوں کو اس پریشانی سے، اس ذہنی ٹینشن سے جو ہے انہیں فری کریں، انہیں آزاد کریں، تاکہ وہ ایک پرسکون ماحول میں اپنی سروسز جو ہیں وہ اپنے صوبے کو، اپنی قوم کو دے سکیں. گورنمنٹ کے لیے تو بس صرف ایک ہماری بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم آپ کو لے کر آتے ہیں، آپ ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں.
जब आप हमारे वोटों से आ रहे हैं तो क्या हमारे हकूक़ और हमारे फ़राइज़, जो हमारे हकूक़ हैं, जो हमारे राइट्स हैं बेसिक, उन्हें पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है क्या? और दूसरी बात ये, जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उन पॉलिसीज़ में आप अपनी आवाम का कितना शेयर रखते हैं कि जो है अवाम जो है आज नान शबीना की बिल्कुल मोहताज होकर रह गई है, दाल रोटी कोई नहीं पूरा कर सक रहा। और लोग इस सब एहतजाज के लिए बाहर आने का मौका देने का मतलब है कि आप सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर साल इनके अरबों रुपए लग जाते हैं, अरबों रुपए इनके दूसरे गैर तरक्याती कामों के लिए मौजूद है, मगर अगर मुलाजमीन अपने हक के लिए निकले, पाकिस्तान इस्लामाबाद में फैसला हुआ था कि तमाम पाकिस्तान के मुलाजमीन को 25% मिलेंगे। फेडरल गवर्नमेंट ऐलान कर दिया है, पंजाब गवर्नमेंट ऐलान कर दिया है, हमारी सूबाई हुकूमत ने अभी तक जो है ऐलान नहीं किया है। ये हमारे मुलाजमीन के साथ सरासर जुल्म है। इतनी महंगाई में कि इन 2-3 सालों में किसी भी बजट में मुलाजिम के लिए 1 पैसा नहीं रखा है, और महंगाई 200% गुना ज़्यादा हुआ सारे मुल्क में, आपको मालूम है। तो इसके लिए ये लाजमी है कि हमें 25% अलाउंस जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि तमाम मुलाजमीन कंपरेसी के हालत गुजार रहे हैं, ये अपने हालात बेहतर कर सके। तो हमें गवर्नमेंट से है कि जल्द से जल्द 25% का ऐलान करके ये मुलाजमीन में जो बेचैनी पाई जाती है इनको ख़त्म करिए, और इनको 25% अलाउंस जल्द से जल्द दिया जाए। ये कर सकते हैं। बात रही कोरोना की, कोरोना तमाम दुनिया में है, मगर वहाँ पर हुकूमत अपने आम लोगों को मरा दे रहे हैं। अमेरिका में 25 खरब डॉलर इन्होंने रखा हुआ है अपने आवाम, अपने मुलाजमीन के लिए। हमारे मुलाजमीन को महीने का 3 साल में बजट में 1 रुपया नहीं मिला है। तो ये दरख्वास्त करते हैं कि 25% अलाउंस जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि ये धरना ख़त्म हो और मुलाजमीन में जो बेचैनी हो ख़त्म।